کہ خان صاحب کوئی بھی کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے کہ جی 105 سیٹیں نون لیگ جیت لے گی اور پھر بھی پنجاب میں آپ مریم کو لے کے آئیں گے، بلاول کو لاہور سے MLA کا، لا گنج میں چکوال میں سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ سر سوال تو عام سا ہے کہ الیکشن میں ایک دن رہ گیا ہے، لیکن جو آپ کی طرف سے جواب آئے گا اس کے کئی جو ہوتے ہیں۔ اصل میں دیکھو، سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تاریخی الیکشن ہے اور پرسوں ایک تاریخی دن ہے۔ اس حوالے سے یہ ایک تاریخی دن ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہت دماغ اور دل دونوں کو ملا کر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بار بار ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے ایک خاص جماعت کی طرف سے تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے، حقیقی آزادی، حقیقی آزادی، اس کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت میں زیادہ فلسفیکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ آج سے 75 سال پہلے دیکھ لیں، 76 سال، تو اس وقت بھی قوم ایک آزادی کے لیے نکلی تھی اور اس آزادی کو بالآخر قوم نے حاصل کر لیا تھا، لیکن قوم کو وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی دینا پڑی تھی، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں حاصل کیا ہوا تھا؟ آزادی، جس کے اوپر آج بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہم حقیقی طور پہ آزاد ہیں؟ لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر بھی ہم شاید آزاد نہیں ہو پائے تھے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پرسوں کا دن آ رہا ہے وہ اس حوالے سے اس سے بھی زیادہ تاریخی دن ہے کہ ہمیں حقیقی آزادی ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے اور اس کے عوض ہمیں لاکھوں جانوں کی قربانی نہیں دینا پڑ رہی۔ کس چیز کی قربانی دینی پڑ رہی ہے؟ اپنے گرم لحافوں سے، بستروں سے نکل کر اپنا آرام چند گھنٹوں کے لیے چھوڑ کر پولنگ سٹیشن پہ جا کے ووٹ کی پرچی بیلٹ باکس کے اندر ڈال دینی ہے، اور ہمیں ہمارا جو آزادی سے سفر شروع ہوا تھا وہ حقیقی آزادی پہ ختم ہو سکتا ہے اگر آپ کا اس بات پہ یقین ہے تو۔ وسوسے ہیں، توہمات ہیں، خوف ہے، ڈر ہے، پھیلائے جا رہے ہیں، مختلف طریقوں سے پھیلائے جا رہے ہیں، لیکن اب یہ قوم کا کام ہے کہ ان وسوسوں کو، ان توہمات کو، ان مختلف قسم کے خوف کو، ڈر کو، سب کو بالائے طاق رکھ کے اپنے لیے نہیں تو یار اپنی اگلی نسلوں کے لیے، جن کا رونا روتے ہیں، جن کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ ڈبل جاب کرتے ہیں، بیوی الگ ڈبل جاب کرتی ہے، شوہر الگ ڈبل جاب کرتا ہے، دن رات اپنے پیٹ کا لقمہ اپنی اولاد کو کھلاتا ہے کہ اس کو میں نے بچے کو پڑھانا ہے، اسی نسل کے لیے کرتے ہیں نا سارا کچھ۔ جس سے پوچھو اگر کوئی بھی کچھ کر رہا ہے تو وہ آگے سے یہی جواب دیتا ہے بچے ہاستے کرن ڈے نا، تو بچے ہاستے جے کچھ کرنا جے تے پرسوں دا دن کرو نکلو تے ٹھپا لاؤ، اس جگہ تے ٹھپا لانا جس جگہ تے ٹھپا لان نال تانوں پورا یقین ہے کہ تانوں حقیقی آزادی ملے گی جے تسی حقیقی آزادی دا مطلب پچھلے 1.5-2 سال جو سمجھ گئے ہوتے۔ سر آپ نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان کو ڈیل کی آفر ہو رہی ہے، لیکن وہ ڈینائل آتے رہے، اب تو تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ ڈینائل آتے گئے، اس سے پہلے بھی جب میں نے کہا تھا تو ڈینائل آئے تھے، اس دفعہ بھی ڈینائل آیا ہے، لیکن ساتھ ہی الحمدللہ تصدیق بھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تصدیق بھی ان حلقوں کی جانب سے ہوئی ہے جن حلقوں کی طرف سے پہلے تردیدیں جاری کروائی گئی تھیں، لیکن ہمت ہے خان صاحب کی کہ خان صاحب کوئی بھی کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے، کیا ڈیل پر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف معاملات بھائی جان بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے تھوڑی سی اب اس ڈیل کو
جو ادھر آفر کی گئی ہے اس کو اون کرنے کی یا کم از کم اون کرنے کا امپریشن دینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اس طرف معاملات خاصے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران میرا خیال ہے 2 میٹنگز ہوئی ہیں، ایک جس میں چھوٹے میاں صاحب جب احمد پور شرکیہ سے جلسہ کر کے واپس آئے تھے تو لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، تو اس میں نظام نے کہا ہماری کہ جناب علی سسٹم بڑی مصیبت میں ہے، آپ لوگوں کی طرف سے سیاسی حوالے سے کچھ بھی سامنے نہیں آ رہا، آپ کے جلسے ناکام ہو رہے ہیں، آپ کے امیدوار پبلک میں نہیں جا پا رہے، آپ کو جتنے سرویز ہم کروا رہے ہیں ان میں بہت ہی شرمناک شرح ہے آپ کی پسندیدگی کی، تو اور پبلک کی تو بات چھوڑیں، جن لوگوں نے آپ سے اتنے سالوں میں آپ سے فیض حاصل کیے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو خاصی اچھی مطلب ڈانٹ نما چیز کہنا چاہیے کہ پڑی ہے چھوٹے میاں صاحب کو۔ کہا جی میں دیکھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، کچھ 1-2 ریزرویشنز بھی ظاہر کی گئیں اس طرف سے بھی، تو انہوں نے کہا جی آپ فوری طور پہ جو ہے وہ جلسے کریں، عوام میں نکلیں، تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ان جو 3-4 جلسے کیے گئے ان میں آپ کو عجلت کا پہلو نظر آئے گا، جلدی کیے گئے ہیں۔ اور ہاں ایک چھوٹی سی وضاحت بھی کر دوں، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں شاید جوش جذبات میں کہہ دیا تھا کہ جی فیصل آباد اور سیالکوٹ کے جلسے تو بے تحاشا بے انتہا مطلب خراب نہیں تھے، چھوٹے نہیں تھے، بلکہ شرمناک تھے، لیکن گجرانوالہ کا جلسہ، میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں کیونکہ وہاں سے مجھے میرے دوستوں نے جو ویڈیو کلپس نواز شریف کی تقریر کے دوران بھیجے ہیں ان میں سے میں آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا وہ سیالکوٹ کے جلسے سے بھی چھوٹا تھا، وہ فیصل آباد کے جلسے سے بھی چھوٹا تھا۔ میں پچھلے ویلاگ میں کہہ گیا تھا کہ جی اس میں 10,000 کے قریب لوگ تھے، اور اب جو تازہ ترین میری اطلاعات ہیں جو ریکٹیفائی ہوئی ہیں، جو میں نے مطلب اپ گریڈ کی ہیں، تو ان میں اس جلسے میں 5,500 سے 6,500 لوگ تھے، گجرانوالہ جو کبھی نون لیگ کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ تو جو دوسری میٹنگ ہوئی ہے بھائی جان، اس میں سارے ہی شامل تھے، 3 لوگ شامل تھے اس طرف سے، اور اس میں ان لوگوں نے کہا کہ جناب علی آپ کی طرف سے ہمیں پوری سپورٹ نہیں مل رہی، آپ کی طرف سے ہمیں پوری سپورٹ نہیں مل رہی۔ تو پھر انہوں نے بڑوں نے کہا پائی جی کیڑی سپورٹ، آپ کی طرف سے ہمیں کیا ملا ہے؟ آپ نے تو ہمیں جس حد تک ہم نے خدشات ظاہر کیے تھے کہ آپ کی پاپولیرٹی کم ہے، ہمیں یہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہماری مایوسی جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس دیکھ کے دگنی ہو گئی ہے۔ اس بات پہ تھوڑا سا جو بڑے میاں صاحب تھے وہ جھلائے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ جو 105 سیٹوں والی بات آپ نے چلائی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے کہاں چلائی ہے، ہم نے کوئی 105، انہوں نے کہا نہیں یہ آپ لوگوں کی طرف سے بات آئی ہے کہ جی 105 سیٹیں نون لیگ جیت لے گی، اور پھر بھی اور ان 105 سیٹوں میں ریزرو سیٹس بھی شامل ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے 105 سیٹیں جو ہے سر میں مارنی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں اس سے بہتر ہے کہ میں پھر اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں۔ اس بات پر بڑے میاں صاحب کی اس بات پر اس طرف سے خاصی مطلب ہارش ورڈز جو ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ذرا آپ ذہن میں رکھیں، کسی بندے کا نام لے کے کہا گیا کہ اس نے ہمارا باپ نہیں مارا ہوا۔ اچھا، ہاں یہ الفاظ ہیں، کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں، کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ تو ہماری جو بھی چل رہی ہے وہ 3 سال سے چل رہی ہے، آپ کے ساتھ تو 30 سال سے چل رہی ہے، تو یہ ذرا دھیان سے بات کریں۔ اس کے بعد بڑے میاں صاحب کی ٹون جو ہے وہ فوراً نیچے آئی، انہوں نے کہا نہیں میں اپوزیشن میں اگر بیٹھتا بھی ہوں تو پھر میری ایک چھوٹی سی شرط یہ ہوگی کہ پنجاب میں آپ مریم کو لے کے آئیں گے، جس پہ انہوں نے پورا جملہ سنے بغیر ہی انکار کر دیا کہ جناب ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں
کہ یہ ناممکن بات ہے, یہ نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. جناب عالی, اور کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. سر وہ جو ڈیل اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے, میاں صاحب سے ذرا سا ہارش لہجے میں کہا ہے کہ جناب آپ سمجھتے تھے کہ آپ ریاست کے کندھوں پہ سوار ہو کے ڈرائی کلین ہو جائیں گے, اور اس کے بعد جب اصل مرحلہ آئے گا تو آپ دامن جھٹک کے سائیڈ پہ ہو جائیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ ہم جو آپ کا ساتھ دیا تھا اور آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا, جو بھی تھا, یہ اب اکٹھے اس کشتی کو مجدار میں نہیں چھوڑنا, اس کو کنارے لگانا ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو خان کی بات بتا رہا تھا, دونوں جو خان کو تو جو ڈیل ہوئی ہے, میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا لاسٹ میں کہ خان ڈیل پر بات کرنے کے لیے بھی کیوں تیار نہیں ہے. خان صاحب اس وقت یہ سمجھتے ہیں, اور یہ میں اپنے سورس سے انفارمیشن لینے کے بعد بتا رہا ہوں آپ کو, کہ وہ خان صاحب ڈیل پر بات بھی اس لیے نہیں کرنے کے لیے تیار. ایک تو یہ کہ وہ مقبولیت کی جس معراج پر بیٹھے ہیں خان صاحب, وہ اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے, ایک سیاسی بات ہے. اگر اس کی جگہ, خان کی جگہ میں ہوتا, آپ ہوتے, تو بھی وہ یہ سودا قبول نہ کرتے کہ ایک ایسے مرحلے پہ جا کے ڈیل کر لیتے, یعنی عصر کے وقت روزہ توڑ لیتے. تو وہ آپ کو یاد ہے نا, راحت اندوری سے کسی نے, وہ مشاعرہ پڑھ رہے تھے تو کسی نے کوئی گندی سی نیچے سے مشاعرے میں سے, سامعین میں سے آواز لگا دی, تو بڑی خوبصورت بات کہی تھی راحت اندوری. انہوں نے کہا تھا, راحت اندوری نے کہا تھا کہ بیٹا یاد رکھو, مجھے یہ اشعار پڑھنے کے لیے, یہ مقام حاصل کرنے کے لیے, یہاں تک آنے کے لیے 40 سال کا عرصہ لگا ہے, 40 سال کا عرصہ لگا ہے, اور مجھے تمہارا جواب دے کے تمہاری سطح پر آنے میں صرف 5 منٹ لگیں گے. میں اپنا 40 سال کا سفر صرف تمہارا جواب دے کر ضائع نہیں کرنا چاہتا. بالکل, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. سر یہ لاہور میں بلاول بھٹو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ یہاں سے جیت کے وزیر اعظم بن جائیں گے, پیپلز پارٹی بڑی ہوپ فل ہے. اچھا, وہ یہ میری متضاد اطلاعات ہے. ویسے میں آپ کو سچی بات بتا دوں, اور دونوں کسی حد تک مصدقہ بھی ہیں, کہ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہم بات مان لیں گے نون لیگ کی وفاق میں اگر بلاول کو لاہور سے ایم این اے کا الیکشن لڑا دیا جائے. اس لیے ان کے لیے 50, 55, 60 ہزار ووٹوں کا انتظام کیا انتظام کیا جا رہا ہے. لئی شہی لگائی جا رہی ہوگی یا پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہوگا. بہرحال, لیکن دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں, جو ایک اور اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے, کیونکہ بلاول صاحب جو ہیں وہ صرف اپنا ایک پریشر رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ پریشر ایگزرٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, یہ جو پہلی خبر ہے, یہ جو پہلی میں نے آپ کو مخبری دی ہے, یہ خبر دی ہے, اسی حوالے میں لوگ یہ سپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی بات کو کہ نون لیگ کی قیادت نے عطا تارڑ صاحب کو ڈانٹا ہے اس بات پہ کہ گراؤنڈ پہ تمہارا مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے, بلاول سے نہیں ہے, اس لیے تم اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ بلاول کی طرف نہ کرو. اب جو لوگ واقعات پہ گہری نظر رکھتے ہیں, حالات پہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں نون لیگ بلاول کو یہی پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ بلاول نے جیتنا ہے. صحیح, لیکن وہ یہ کہہ نہیں رہے, اس لیے وہ کہتے ہیں اس انداز میں نون لیگ کی قیادت تارڑ صاحب سے یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے. لیکن سر تارڑ صاحب تو بولے جا رہے ہیں, وہ تو ہر جلسے میں گلی میں کھڑے ہو کے بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور ایسے جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں بلاول پہ بھی, پی ٹی آئی پہ بھی. میں بھائی جان صرف یہ کہہ سکتا ہوں تارڑ صاحب کے بولنے پہ کہ تارڑ صاحب کے بولنے میں وزن ہو یا نہ ہو, مطلب ہو یا نہ ہو, تارڑ صاحب کا کام ہے بولنا. وہ کہتی ہے نا کہ ایک خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اس گاؤں میں نا سب سے پہلے 24 گھنٹے بولنے والا ریڈیو جو ہے نا وہ میرے ابا لے کے آئے تھے. اچھا,
تو شوہر کہتا ہے ہاں اپنی ماں کے بارے میں ایسا نہیں کہتے. تو 24 تارڑ صاحب جو ہے نا وہ 24 گھنٹے بولنے والے ریڈیو ہے. سر الیکشن میں ایک دن رہ گیا ہے. اچھا پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے. دا گریٹ. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, میں وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں, دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈرایا جائے گا, دھمکایا جائے گا. آج صبح تلا گنگ میں, چکوال میں سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں کی گئی ہیں. یہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں کی گئی ہیں. پولنگ ایجنٹس کو تو چھوڑو, ووٹرز کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, میں کمزور سا ماڑا سا بندہ ہوں, صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ضمنی الیکشن ہوئے تھے, جب اس نے سویپ کیا تھا پی ٹی آئی نے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ڈی جی خان کے حلقے کی ایک مثال دی تھی کہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی بستی میں کیا تھی سورانی, بستی سورانی, وہاں پہ پی ٹی آئی کے 2 جھنڈے نہیں جھنڈیاں لگی ہوئی تھیں. تو وہاں پہ ظلم کی انتہا یہ کی گئی تھی کہ ووٹرز تک کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ گرفتار کیا گیا تھا. ورنہ صرف امیدوار گرفتار ہونے کی 1 یا 2 مثالیں ملتی ہیں, جان محمد عباسی صاحب کی 1977 کے الیکشن میں. اس کے بعد پولنگ ایجنٹ, پریزائڈنگ افسر, ان کی بھی گرفتاریوں کی کبھی آپ کو مثال نہیں ملتی. وہ بلدیاتی الیکشن ایسا تھا جب پہلی بار ووٹرز کو گرفتار کیا گیا تھا. ووٹرز کو بھی چھوڑو, ووٹرز کی بکریوں کو گرفتار کیا گیا تھا. ٹرک لا کے, بسیں لا کے, ڈالے لا کے, ویگنیں لا کے, وہاں پہ چونکہ ان کا ذریعہ روزگار بکریاں پالنا تھا, بکریوں تک کو گرفتار کیا گیا تھا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا نکلا تھا؟ پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے جیت گئی تھی. جی تو بھائی جان, اگر پی ٹی آئی کے ووٹرز, لوگ کہتے ہیں 80% نکل آئے, میں کہتا ہوں کہ اگر 65% بھی نکل آئے, اگر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 65 سے زیادہ رہا, تو دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی انداز میں کچھ بھی کر کے پی ٹی آئی کو اقتدار سے باہر نہیں رکھ سکتی, الیکشن جیتنے سے نہیں روک سکتی. لیکن سر اگر انہوں نے وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ بینرز اتارنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کہ پی ٹی آئی کے بینرز ہے انہوں نے ایک خاص جاپان سے ٹیکنالوجی منگوائی, اگر الیکشن والے ہاں یہ ہو سکتا ہے, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ ووٹر پی ٹی آئی کا اس کو پکڑ لیا جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی, جیسے وہ میں نے ایک اختراع میرے ذہن کی تھی کہ یار مطلب ہزاروں بینر لگے ہوتے ہیں, تو نیچے سے جا کے کوئی پتہ نہیں ٹرک آتا ہے, وہ سیدھا پی ٹی آئی کے بینروں کو پڑتا ہے. تو اس مشین کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی جاپان سے درآمد شدہ کچھ نہ کچھ تو سکینر وغیرہ ہوگا نا. تو اگر اس حکومت نے, موجودہ حکومت نے ایسا کوئی سکینر نہ حاصل کر لیا ہو کہ ہر پولنگ سٹیشن کے باہر رکھ دیا جائے اور وہ ووٹر کے دل کو پڑھ سکے, کارڈیوگرافی کر سکے, دل کا حال پتہ کر سکے. کہتے دل کا حال تو لیکن اللہ ہی جانتا ہے. تو پتہ نہیں اب انہوں نے کوئی مشین ایسی جس ان کو دل میں اب نشان بھی کہیں ہیں, کوئی صرف ایک بیٹ ہوتا تو پکڑنا آسان ہوتا, کہ دل کے اوپر کوئی بیٹ بنا ہوتا وہ فوراً اوکھا کام. لیکن بہرحال یار اس حکومت نے بڑے بڑے کام کر دیے ہیں, تو یہ بھی کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کہ دل کے اندر جھانک لے. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز کے پاس کہ نہ صرف یہ کہ اپنی پرچی جو ہے وہ نون لیگ کے کیمپ سے بنوائیں یا کسی اور کیمپ سے بنوائیں, اس کا بیج بھی لگائیں, اس کے نعرے بھی لگائیں, اس کی بریانی بھی نون لیگ کی کھائیں, قیمے والے نان بھی کھائیں, سارا کچھ جو ہے نا, اور باقاعدہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مراسیوں کے گھر وہ ہو جاتے, کہتے پولی پولی ڈھولکی بھی بجائی جاؤ, تو عمران خان کو پولی پولی گالیاں بھی دیتے اور دلوں کا وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگائیں اور بریانیاں کھائیں, پوری ایکٹنگ کریں. مطلب گروہ کے گروہ جو ہے نا وہ نون لیگ کے کیمپوں پہ جائیں, اندر جا کے پھر اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ ڈال دیں. یہاں تک ایکٹنگ کرنی پڑے گی. لیکن دوسری بات سے وہ میں سیریسلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ووٹ ڈالنے سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنے ووٹ پہ پہرا دینا.
یہ الیکشن اس حوالے سے مختلف ہوگا کہ صرف آپ نے آدھا گھنٹہ آنا، آدھا گھنٹہ جانا اور 1 گھنٹے میں ووٹ ڈالنا نہیں. ہو سکتا ہے ایک آپ کو وہاں پہ پکنک کا ماحول بنانا پڑے، آپ اپنے اہل خانہ سمیت جائیں، بچوں کو لے کے جائیں، خواتین کو لے کے جائیں. آپ نے جب تک فارم 45 حاصل نہ کر لیا آپ پولنگ سٹیشن نہ چھوڑیں. یہ ایک پورے ملک میں پھیلی ہوئی تعداد ہے. آپ ان کو ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ لاکھوں کی تعداد میں جب پولنگ سٹیشنز ہیں اور ہر پولنگ سٹیشن کے بعد جب 500 700 بندے سے لے کر 2 ہزار بندہ ایک پارٹی کا بیٹھا ہوگا تو اس پارٹی کو اس کے حق سے محروم کرنا آسان نہیں، ناممکن ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھو. سر آپ کے پاس ایک مانسیرا سے بھی مخبری تھی. یار کہاں سے مخبری ہے تم اکٹھی کروا رہے ہو. وہ رائل فیملی کے ایک جو ہیں نا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اس فیملی کے اندر عام طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے انفارچونیٹلی وہ ہمارے داماد ہیں. آہا یہ حسین نواز صاحب کی ٹرم ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. اچھا وہ ان کو نا اچھے خاصے لوازمات سے نواز کے، یعنی پیسے شیسے دے کے کہ وہاں پہ جا کے نہیں، ان کو مانسیرا روانہ کیا گیا تھا. لیکن وہاں جا کے انہوں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کے وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا ان کو فون کرنے شروع کر دیے، کسی سے 5 لاکھ، کسی سے 10 لاکھ، کسی سے 20 لاکھ. ایک بندے سے 1 کروڑ بھی حاصل کیا گیا. اسی بندے سے جب دوبارہ تقاضا کیا گیا تو اس نے کہیں اور اوپر شکایت لگا دی اور انہوں نے ادھر نیچے پھر شکایت لگائی. پھر وہ شکایت ہوتی ہوتی لاہور آئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے تو پیسے بھی دے کے بھیجا تھا لیکن سب کچھ کے باوجود اگر یہ ہو رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، الیکشن کے بعد دیکھیں گے. ذرا یہ الیکشن ہو جائیں، ذرا یہ ورلڈ کپ ہو جائے تو اس کے بعد دیکھیں گے. سر اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات، آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جی سارا پاکستان پیسہ کمانے کے لیے بیرون ملک جاتا ہے، لیکن ایک خاندان ایسا بھی ہے جو ہمیشہ پیسہ کمانے کے لیے بیرون ملک سے پاکستان آتا ہے. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.